یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چندرپور کی ہے۔ وہاں ایک پرانی حویلی تھی جس کا نام رازدار حویلی تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کا نام لیتے ہوئے ہی کانپتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہاں ایک دلہن کی روح بھٹکتی ہے جو ہر اس شخص کو سزا دیتی ہے جو اس کے راز جاننے کی کوشش کرے۔ اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں 25 سال پہلے ایک شادی ہوئی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی دلہن پر اسرار طور پر غائب ہو گئی۔ اس کا خون آلود جوڑا ایک اندھیری کوٹری میں ملا، لیکن لاش کبھی نہیں ملی۔ تب سے ہر سال اس دن دلہن کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ شہر سے 4 دوست جن کا نام علی، حارث، سارہ اور زینب اس گاؤں میں ڈاکومنٹری فلم بنانے کے لیے آئے۔ وہ سب یونیورسٹی میں فلم سازی کے طالب علم تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس حویلی کی حقیقت کیا ہے۔ علی نے کیمرہ نکالا اور سارہ نے زور دے کر کہا، ہمیں اندر جا کے سب ریکارڈ کرنا چاہیے۔ لوگ بس خوف زدہ ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ گاؤں کے لوگ انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، اس کو مت جگانا ورنہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ لیکن وہ نہ رکے۔ رات کو ٹھیک 12 بجے وہ سب حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ خود بخود پیچھے سے بند ہو گیا۔ حارث نے کہا، یہ ہوا کی وجہ سے ہو گیا، لیکن دروازہ بالکل صاف تھا جیسے کسی نے بند کیا ہو۔ جیسے ہی وہ سب اندر گئے، سرد ہوا چلی، دیواروں سے دھیمی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی رو رہا ہو۔ اچانک ایک کھڑکی خود بخود کھلی اور وہاں سے ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی عورت کی جھلک دکھائی دی۔ سارہ کو ایک پرانی تصویر ملی جس میں ایک دلہن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ دیکھ نہیں رہی بلکہ دکھائی جا رہی ہے۔ تصویر کے پیچھے کچھ لکھا تھا، اگر وعدہ توڑا تو موت بھی معاف نہ کرے گی۔ اچانک زینب چلائی، یہ دروازہ، یہ وہی کھڑکی ہے نا؟ ان سب نے ایک دروازہ دیکھا جس پر تالا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے قریب جانا شروع کیا، تالا خود بخود کھل گیا۔ کوٹھڑی کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ علی نے کیمرہ آن کیا، لیکن سکرین پہ صرف دھند اور سرخ رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر انہوں نے اسے دیکھا، ایک عورت سفید عروسی لباس میں، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں سے خون کے آنسو، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا شوہر واپس کیوں نہیں آیا؟ تم نے وعدہ توڑا ہے۔ اس کی آواز جیسے کئی آوازوں کا مجموعہ ہو، بھاری اور سرد۔ حارث نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فرش جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ زینب نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، مگر کوٹھڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ سارہ نے کیمرہ نیچے پھینک دیا اور دھند کے بیچوں بیچ دلہن غائب ہو گئی۔ صبح کی روشنی کے وقت علی کو ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، میری شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ اگر میں زندہ نہ رہی تو میری روح یہیں بھٹکتی رہے گی جب تک کوئی میرا وعدہ پورا نہ کرے۔ مجھے انصاف نہ ملا، میں ہمیشہ یہیں رہوں گی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد سارہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ سب اس دلہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور ہم اسے انصاف دلائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پھر کیا تھا؟ ان سب نے فیصلہ کیا کہ حویلی کے مالک کے خاندان کو تلاش کریں اور اصل مجرم کو بے نقاب کریں۔ چند دنوں بعد وہ دلہن کا قاتل گرفتار ہوا، اس کا شوہر، جس نے زمین کی لالچ میں اسے قتل کیا تھا۔ اور جب اس دن دلہن کی برسی آئی، رازدار حویلی سے پہلی بار کوئی آواز نہیں آئی، مگر آخر فریم میں کیمرے نے خود بخود ایک ویڈیو ریکارڈ کی، ایک سایہ جو کہہ رہا تھا، اگر کسی اور نے وعدہ توڑا تو میں واپس آؤں گی۔